میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ویڈیو ہے، اگر آپ کی طبیعت جو ہے نا سنبھل نہیں رہی ہے اور آپ کی طبیعت میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور جو ہے نا اضطراب بڑھ رہا ہے اور آپ کو جو ہے نا کوئی بیماری ہے، کوئی بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا شوگر ہے یا کوئی دوسری کرونک بیماری اللہ نہ کرے کسی کو ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا کسی کو احساس ہونے لگے، تو آج جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا 2 کام ایسے بتاؤں گا کہ اگر آپ فوراً اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کی بیماری جو ہے وہ واپس جو ہے نا پلٹ جائے گی اور پھر اس کے جو بڑھنے کے اثرات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ چند دن تک آپ کریں گے تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے نا آپ اس کی کمی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ جو ہے نا اس سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے ساتھ علاج ضروری ہے۔ جو بھی علاج کر رہے ہیں، علاج میں جو ہے نا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کی جو ہے نا نگہداشت کر سکتے ہیں۔ وظیفہ اس کے اوپر ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے کوئی کپڑا جو ہے نا آپ دھو لیتے ہیں پھر اس کو استری کر لیتے ہیں، تو اللہ سے ہم مدد مانگیں گے وظائف کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے جو ہے نا ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں بہتر طور پر جو ہے نا ہماری نگہداشت کر سکتا ہے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ کا کوئی مرض ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، اگر آپ کو جو ہے نا کوئی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا کوئی ذہنی پریشانی ہے یا کوئی اچانک کوئی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے اور کسی چیز کا کہ آپ جو ہے نا اس سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، بعض اوقات جو ہے نا ویسے ہی سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی سانس نکل رہی ہے اور ایسا کوئی یعنی اضطرابی ماحول ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا بڑے بے چین ہوتا ہے اور بہت تکلیف میں آدمی ہوتا ہے، تو یہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ نے 2 کام کرنے ہیں کہ ایک جو ہے نا آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کو فوراً آپ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس میں، اور دوسرا آپ استغفار شروع کریں گے۔ استغفار اور درود شریف یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ یہ انسان اگر اختیار کر لے تو ان کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ درود شریف جو ہے بذات خود جو ہے نا یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے نا، اور یہ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری طرف سے ہمارا درود اور سلام پیش کیجیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میں اور میرے فرشتے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہم پڑھتے ہیں، میں اور میرے فرشتے، تو اے مسلمانوں تم لوگ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے نا درود اور سلام بھیجا کریں۔ تو چونکہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں اور ان کے فرشتے کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں، تو درود شریف کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتی ہے۔ باقی دعاؤں میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچے نہیں، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف پڑھے تو وہ دعا جو ہے نا، دعا جب انسان کرتا ہے بغیر درود شریف کے آگے پیچھے، تو وہ دعا جو ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے۔ اور جب آپ درود شریف کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں تو پھر اس کے لیے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ سیدھا جو ہے نا عرش معلیٰ پہ جا کے جو ہے نا دستک دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس دعا کے ساتھ جو ہے نا درود شریف اس کے آخر میں یا پہلے یا آخر میں ہو تو پھر وہ دعا ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو درود شریف ایک مکمل جو ہے نا قبول شدہ عبادت ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے جو اختیار جو ہتھیار دیا ہے وہ دعا ہے کہ ہمیں کوئی بھی خوشی آئے یا غم آئے، کیونکہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم شکرانے کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی یہ نہیں کہ میرے کسی قابلیت کی وجہ سے، دنیا میں بڑے بڑے قابل ترین لوگ ہیں ہم سے بہت زیادہ کیا، ہم تو ان کے پیروں کی مٹی کے جو ہے نا وہ دودھ کے برابر دے دیے، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ دنیا میں ایسے گرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اگر قابلیت پہ ہوتا تو آپ ان کا جو ہے نا آپ بھوکے مر جاتے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر اللہ نے فضل کیا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ان کے جو ہے نا آپ کے اوپر اس نے احسان کیا، ورنہ ہمارا کوئی کمال وغیرہ نہیں ہے۔
سمجھ گئے دوست. دوسری بات ہے کہ استغفار جو ہے یہ گناہوں کے جو ہے نا گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو انسان جو ہے نا لازمی جو ہے نا انسان کے فطرت میں جو ہے نا گناہ کرنا شامل ہے. تو یہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک، کیونکہ جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور زمین پہ بھیجنے لگا تو اس کو 2 ہتھیار دیے تھے. 2 چیزوں سے لیس کر کے اللہ نے یوں نہیں بھیجا تھا. آج جو ہم بھٹک رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ان چیزوں میں غرق ہو گئے ہیں اور اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم نے وہ 2 ہتھیار جو ہے اپنے سے ہٹا لیے. اور سپاہی کے پاس جب ہتھیار نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سپاہی نہیں کہلاتا ہے. انسان کو، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مکرم بنایا کہ جب اس کو زمین پہ اتار رہے تھے، کیونکہ اس کے مقابلے میں شیطان جو بہت زیادہ مکار تھا اور اس نے علم کی جو ہے نا دریا عبور کر لیے تھے، اور اسی کے جو ہے نا گھمنڈ میں آ کے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کر دیا تھا، اس گھمنڈ اس تکبر میں. تو ہمارا دشمن چونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اتنا مکار ہے، اور پھر ایسا ہے کہ وہ دشمن ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس دشمن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا دشمن لگا دیا ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کے مقابلے میں جو ہتھیار دیے تھے وہ 2 ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیے. ایک ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہو گئی تو اس نے فوراً جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ سے فوراً جو ہے نا اپنے جو ہے نا توبہ استغفار کیا. تو توبہ استغفار جو ہے یہ انسان کے ہاتھ میں، جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک آپ دعا کریں اللہ سے، اور دوسرا گڑگڑا کے جو ہے نا اللہ سے توبہ کریں، تو اللہ جو ہے نا وہ گناہ معاف کرے، وہ بڑے کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو. بلکہ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا آپ اللہ کی جو ہے نا ذات سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین. اور اگر آپ نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ کی جو ہے نا رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو استغفار جو ہے یہ جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہتھیار دیا ہے، اس ہتھیار کے ذریعے ہم اللہ سے اگر رجوع کریں گے تو اللہ جو ہے نا ضرور بدرود جو ہے نا وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس تمام مراحل سے نکالیں گے جس میں ہم مبتلا ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی تنگستی کی صورت میں ہو، چاہے گھر میں غربت کی صورت میں ہو، یا گھر میں بے برکتی کی صورت میں ہو، یا اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی جو بھی دنیا کے معاملات ہیں. خدا کی قسم میں کہا کہ کہتا ہوں کہ استغفار میں دنیا کے تمام چیزوں کا حل موجود ہے. اگر استغفار کو آپ جو ہے نا درود شریف کو اور استغفار کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے کسی معاملے میں انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی اور ہر جگہ آپ پرفرو ہوں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایک بندے نے عمل کر لیا تو میرا اور آپ کو جو ہے اس مفت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سب کا جائزہ مل جائے گا، ہمیں ثواب مل جائے گا، اور اللہ ہمارے کھاتے میں جب تک کوئی عمل کرے گا ہمیں اللہ جو ہے نا فری میں جو ہے نا ثواب دیتا رہے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ، اپنے حفظ و امان رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.